أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخرش کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی دین سیریز کی 4th لیکچر کو شروع کرتے ہیں. آج کا عنوان ہے بیعت کرنا واجب ہے اور بیعت کیوں ضروری ہے. بیعت جو ہے نا لفظ بے سے نکلا. بے کا معنی کیا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ، لین دین. تو اب بیعت میں کیا خرید رہے کیا بیچ رہے؟ دیکھو پہلے ہم وسیلے کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کائنات کو حکمت سے چلا رہے، وسیلے سے چلا رہے، اسباب سے چلا رہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو 6 دن میں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کہتا ہو جا تو ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو حکمت سے بنائی. اب کائنات میں سب سے پہلا وسیلہ جو بنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ کائنات بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مالک ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ خالق ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ قادر ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ غنی ہوتے ہوئے حکمت سے کام کر رہا ہے. اور ہم فقیر ہوتے ہوئے، ہم غنی ہوتے ہوئے، ہم مملوک بن کے ہم وسیلے کو نہیں مان رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غنی ہو کے مالک ہو کے کر سکتا ہے تو ہم فقیر ہو کے محتاج ہو کے کیسا کر سکتے ہیں ڈائریکٹ؟ اب ہم قرآن سے تھوڑے سے مثال لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے. اب دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 300 سال ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں چند کلمات ڈالے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چند کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو توبہ قبول ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو ہمیں بھی دعائیں کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. اب حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں پہنچے. افطار کا وقت ہو گیا تھا، لیٹ ہو گئے تھے. جلدی دروازہ کھولے، دیکھے تو بن موسم پھل موجود ہے. آپ نے فرمایا اے مریم علیہ السلام یہ پھل کہاں سے آئے؟ آپ فرمائے یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اب مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ ہے، اور اللہ کی ولیہ کون ہوتی ہے؟ جن پر اللہ کی رحمت کا فضل نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کی ولیہ ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں ٹھہر کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. مریم علیہ السلام سے نہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ جیسا تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بن موسم پھل دیے ویسا ہی مجھے بھی بن موسم اولاد عطا فرما.
تو ولیہ کے حجرے میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ کے بھائیوں سے ملاقات کرے، یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک دیا اور فرمایا کہ میرے بابا کی آنکھوں کو یہ لگا دینا، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا کرے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی کو جو بینائی واپس ہو رہی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جبہ مبارک سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلے سے کام کر رہے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ بھی وسیلے سے کام کر رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں وسیلہ لے کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ مبارک وسیلہ بن رہا ہے۔ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وسیلہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب وسیلہ کس کا چاہیے؟ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے، مگر اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اب ان کے وارثین کے پاس جائیں گے تو وہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیں گے۔ وہ وارثین کون ہیں؟ جس کے پاس نبی کی وارثت ہے۔ وارثت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی وارثت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل بیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کے پاس جانا، ارادہ کرنا، 3 چیزیں دینا اور 3 چیزیں لینا۔ کون سی 3 چیزیں دینا؟ پہلا، جسم، اللہ کی عبادت کے لیے دے دینا۔ دوسرا، قلب، اللہ کے علم و عرفان کے لیے دے دینا۔ تیسرا، روح، اللہ کے عشق اور محبت کے لیے دے دینا۔ اب دے دیے، مگر لینا کیا؟ پہلا، اللہ کی عبادت کیسی کی جائے اس کا علم لینا۔ دوسرا، اللہ کے علم و عرفان کی پہچان لینا۔ تیسرا، اللہ سے عشق اور محبت کیسا کرنا اس کا علم لینا۔ اب وسیلے سے کام کرنا کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا؟ جی ہاں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈتے رہو، یعنی وسیلہ ڈھونڈتے رہو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ یعنی وسیلہ تلاش کرنے کا ہے، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرنے کا ہے۔ اب ہم پیر کامل کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ ایک بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اب پیر کامل ضروری ہے کیا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کوئی بولے کیا پیر کامل ضروری ہے؟ بلکہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر کامل نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ کیا فرمایا؟ جس کا کوئی پیر کامل نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے، یعنی اب وہ شیطان کی مریدی کرتا، شیطان جیسا بولے ویسا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس کو قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.